بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وإیاکم وبارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، شیطان جو کہ انسان کا ازلی و ابدی دشمن ہے، انسان کو راہ راست سے گمراہ کرنے کی خاطر شیطان ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہی رہا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یعنی شیطان کے شر سے حفاظت کی غرض سے دین اسلام میں ہمیں کچھ ایسی تدابیر اور ایسے اعمال اور ایسے اوراد بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں کہ اگر انہیں اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے حفاظت رہے گی۔ تو آئیے اس سلسلے میں آج کی اس ملاقات میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ دینی تعلیمات کی روشنی میں شیطان کے شر سے حفاظت و نجات کے لیے اور اس کے جو ہتھ کنڈے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کی غرض سے، ان سے بچنے کے لیے کیا تدابیر ہمیں سکھائی گئی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد الثناء اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد، شیطان کے شر سے، مکر و فریب سے ہمیں بچنے کے لیے کئی ایک مختلف طریقے کتاب و سنت سے ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ جی، سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ یہ کہ شیطان ایک ہمارا ازلی اور ابدی ہمیشہ رہنے والا دشمن ہے۔ صحیح۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں بتایا اور فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما يدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یقیناً شیطان لکم عدو، تمہارا دشمن ہے۔ جی، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے اپنے لیے دشمن ہی سمجھو، دشمن ہی بنا کر کے رکھو۔ جی، اور دوسرے مقامات پر تو مزید وضاحت کا ساتھ یہ ہے عدو مبینہ، یعنی کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، جی، جس میں کوئی شک و شبہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو ایک بنیادی بات ہے جس پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ شیطان کبھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جی، ہمیشہ کے لیے ہمارا وہ دشمن ہے، اور سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے مختلف طریقے اپناتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بارے میں آگاہ بھی کیا، جیسے کہ آیت پڑھی گئی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، جی، شیطان تمہارا ایک کھلا دشمن ہے، تو تم بھی اسے اپنا دشمن بنا کر رکھو، دشمن سمجھ کے رکھو۔ انما يدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو یا جو اس کی پیروی کرتے ہیں، صحیح ہے، اس کو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اصحاب السعیر یعنی جہنمی بن کر کے رہیں اور زندگی بسر کریں۔ یعنی انسان کو شیطان جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ ایک طریقہ اس کا ہے، اپنے مکر و فریب میں قید کر کے صحیح، وہ انسان کو ہمیشہ جہنم ہی تک پہنچائے گا، نہ کہ کسی اور طرف پہنچائے گا۔ صحیح ہے۔ تو یہ ہمارا ایک ایمان ہونا چاہیے اور ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی عقل مندی یہ ہے کہ ہمیشہ شیطان سے بچنے کی کوشش کرے گا
اپنے آپ کو بچائے گا اور اسی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کو، دوسرے ایمان والے بھائیوں کو، جی ہر ایک کو یہی تعلیم دے گا کہ شیطان کے مکر و فریب سے کیا ہے ہمیشہ محفوظ رہے، بچنے کی کیا ہے کوشش کرے۔ کہ جس طرح دشمن سے بچ کر رہتا ہے انسان، جی اس سے قربتیں نہیں بڑھائی جاتی جی بلکہ اس سے دوری اختیار کی جاتی ہے اور اس سے حفاظت کا کوئی انتظام کیا جاتا ہے۔ جی جی اور یہ ایک بہت ہی اہم عظیم موضوع ہے جی جس کا خود جو ہے ہمیں کیا ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ رہی بات وہ کیا کچھ تعلیمات ہیں جو کتاب و سنت سے ہمیں ملتی ہیں شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، کئی ایک تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلی تعلیم جس کا ذکر کیا جائے اور جس کا ہمیشہ ذکر ہونا چاہیے سر فہرست، وہ یہ کہ شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، جی کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی پناہ میں رکھے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سبحان اللہ۔ ہمیشہ کیا ہے محفوظ رہے گا۔ جی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آ جائے، تمہارے دل میں کچھ وسوسہ ڈالے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم پہلی فرصت میں فوراً کیا ہے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحیح ہے۔ کسی بھی قسم کا وسوسہ آئے، کسی بھی حالت میں آپ ہوں، چھوٹا وسوسہ ہو، بڑا وسوسہ ہو، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ فاستعذ باللہ، تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے، تمہاری باتوں کو سننے والا ہے۔ تم دعا کرو گے، اعوذ باللہ پڑھو گے تو اللہ تمہاری اس بات کو سنے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے کامل مکمل علم والا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے کیا ہے قرآن کی تلاوت سے شروع میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی کہ آغاز ہو اعوذ باللہ، کیونکہ قرآن کی تلاوت اثناء تلاوت میں کیا ہے شیطان کیا ہے ہو سکتا ہے دل نہ لگنے دے، آپ کا وسوسہ ڈالے یا کسی اور قسم کی جو ہے باتیں آپ کے دل میں ڈالے، تو اسی لیے شیطان کے شر سے قرآن کی تلاوت کے دوران اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ نماز کا بھی یہی معاملہ ہے، تکبیر تحریمہ، حمد الثنا، اس کے بعد ہمیں جو سورہ الفاتحہ پڑھنا ہے، سورہ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ، بسم اللہ سے پہلے کیا ہے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اس میں یہی حکمت ہے تاکہ ہماری عبادتیں شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے کیا ہے محفوظ رہے۔ جی ہماری عبادتیں بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، اور مزید یہ کہ جو آپس کے تعلقات ہیں تو حکم یہ ہے کہ وہ خوشگوار رہنے چاہیے۔ جی بالکل، لیکن شیطان دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے بھی کوشاں رہا کرتا ہے۔ جی دلوں میں نفرت جو آتی ہے ظاہر سی بات ہے وہ ایک غصے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، جی بالکل۔ اور غصہ جب آئے تو غصے کو دور کرنے کے جو ہمیں طریقے اور جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس میں سے ایک رہنمائی یہ بھی ہے کہ جیسے غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کیونکہ غصہ کیا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ ایک قسم کی آگ ہے جو انسان کے بدن کو لگتی ہے، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے کیا ہے اعوذ باللہ پڑھے اور وضو کرے، اور دیگر دوسری تعلیمات ہیں۔ جی کہ غصہ ایک قسم کی آگ ہے اور شیطان بھی آگ سے بنا ہوا ہے۔ شیطان بھی آگ سے بنا ہوا ہے، گویا غصے کی کیفیت میں انسان شیطان کے زیر اثر ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی یہی تعلیم دی گئی۔ صحیح ہے۔ مختلف اور بھی تعلیمات جیسے وضو کرے، کھڑا ہوا تو بیٹھ جائے، ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اور جیسے اس آیت سے پہلے جو آیت ہے جی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس سے پہلے یہی تذکرہ ہے کہ ادفع باللتی ہی جی، یعنی اگر جو ہے کسی نے آپ کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آیا یا بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا، آپ کو اس سے کوئی تکلیف پہنچی تو اس کا بدلہ برائی سے نہ دیا جائے، صحیح ہے، صبر سے کام لے، صبر سے کام لے، عفو درگزر کا معاملہ ہو، اچھائی سے اس کا بدلہ دے، کیونکہ کیا ہے یہ ایک ذریعہ ہوگا شیطان کے شر کو کیا ہے دفع کرنے کا۔ صحیح ہے۔ تو اور اگر میں نے سوچا کہ میں اس وقت غصہ دکھانے کی بجائے اسے معاف کر دوں، جی لیکن پھر شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالنے لگے کہ چھوڑو معافی وغیرہ، یہ کیا اتنا پارسا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جی میں بھی اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، تو ایسے میں یہ حکم ہے، یہ آیت وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ حکم یہ ہے کہ تم اسے معاف کرو اور اس کی برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ جی لیکن ایسا کرتے وقت یہ کہ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالنے لگے تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔
اللہ کے بنا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عبادت کا معاملہ ہو تب بھی شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے جی تاکہ انسان کا دل نہ لگے صحیح کہ نماز ہے یا تلاوت قرآن ہے یا جو بھی عبادت کا معاملہ ہے. اور اگر آپس میں انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو تب بھی شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چھوڑو یہ اچھے سلوک اور معافی عزت و احترام وغیرہ وغیرہ اور تم تو بڑے آدمی ہو ایسے ہیں ویسے ہو. تو ایسے تمام مواقع پر حکم یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان مردود کے شر سے. تو یہ پہلا طریقہ ہو گیا کہ اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے انسان ہمیشہ. اور اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ قرآن کی مخصوص صورتیں ہیں جن کا اہتمام کیا جائے شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے کیا ہے بچنے کے لیے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مخصوص صورتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے مختلف مواقع پر. اور بالخصوص ادھر ان دو صورتوں کا ذکر کیا جائے جو قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں. جی قل اعوذ برب الفلق اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس، جو کہ ہم میں سے ہر ایک کو، خاص ناظرین کو بھی ہر ایک کو یاد ہوگی. اس کی کیا ہے پابندی ہونی چاہیے. صحیح ہے، جنہیں معوذتین جو ہے کہا جاتا ہے. جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو رات کو جب اپنے بستر پر آتے آرام کرنے کے لیے تو ان دونوں صورتوں کو کیا ہے پڑھ کر جو ہے سویا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ صبح و شام کے جو اذکار کی پابندی کرتے اس میں سے یہ بھی تھا کہ آپ یہ معوذتین اور اسی طرح سورہ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، ان تین صورتوں کو تین دفعہ، تین صورتوں کو تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام کو. اور یہ تینوں صورتیں ایک ساتھ یوں ترتیب سے ہیں. جی ترتیب سے ہے، قرآن کی آخری تین صورتیں. جی ہاں، پہلے قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، اسی ترتیب سے پڑھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تین دفعہ صبح تین دفعہ شام کو پڑھا کرتے تھے. جی اور کہا کرتے تھے کیا ہے اگر کسی نے اس کی پابندی کی کفی من کل شر، ہر قسم کے شر سے اسے کیا ہے محفوظ رکھا جائے گا. جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے طریقہ رہا. اسی لیے آپ نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے یعنی معوذتین کی کیا اہمیت ہے جی شیطان کے شر سے یا عام طور پر شرور سے، جنات وغیرہ اس میں داخل ہیں، صحیح ان کے شر سے محفوظ رہنے کی کیا اہمیت رکھتی ہے دونوں صورتیں. آپ نے فرمایا ما تعوذ متعوذ بمثلہما، کوئی شخص پناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب کرتا ہے شیطان کے شر سے یا عام طور پر شرور سے، ان دو صورتوں سے بہتر کوئی اور ذریعہ اس نے اختیار نہیں کیا. تو یہ بھی کوئی کم اہمیت نہیں رکھتی بنسبت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان استعاذہ کے. تو جس طرح اس کا اہتمام ہو استعاذہ کا، اسی طرح کا ان دو صورتوں کا بھی کیا ہے ہمیں کیا ہے اہتمام کرنا چاہیے صبح و شام میں. اور اسی طرح بستر پر جب جائیں تب بھی، اور عام حالات میں بھی اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ وغیرہ آ جائے یا کسی شر کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ان دونوں صورتوں کا کیا ہے پابندی کرنا پڑھنا یہ ایک اہم عمل ہوگا شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. جی اور شیطان کے شر سے حفاظت کی خاطر بھی اور مزید یہ کہ ان دونوں صورتوں کا جو مضمون ہے جی تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا معنی و مفہوم عام ہے اور شامل ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ شیطان کے شر سے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آفت آ جائے. جی اب صبح کے وقت مثلا سورہ قل اعوذ برب الفلق اس کی ابتدا ہی اسی طرح ہے جی کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب سے. اب صبح کے رب کی یعنی صبح جو ہوئی ہے تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے ہوئی ہے. جی اب اس صبح ہونے کے بعد دن بھر میں جو بھی آفت، جو بھی پریشانی کہیں کسی موڑ پر منتظر بیٹھی ہو، گھات لگائے بیٹھی ہو، تو میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے. جی پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ مزید اس کے مضمون کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو کریں گے وقفے کے بعد. انشاءاللہ. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی
کہ شیطان ازلی دشمن ہے انسان کا، تو اس کے شر سے حفاظت کے لیے ہمیں دین اسلام میں جو طریقے اور جو تدابیر بتائی گئی ہیں تو ہمیں اس بارے میں علم ہونا چاہیے اور ان تدابیر کو اپنانا چاہیے۔ جی تو آپ نے تذکرہ فرمایا کہ سب سے پہلی تدبیر تو یہ کہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے بہت ہی آسان ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا صرف اعوذ باللہ بھی اگر انسان کہے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان کے شر سے۔ اور دوسری تدبیر یہ کہ معوذتین یا معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو یہ انسان کے لیے بہت ہی ضروری اور مفید ہے، نہ صرف یہ کہ شیطان کے شر سے بلکہ ان کے معنی اور موضوع میں اگر غور کیا جائے تو کیا کیا اس کی حکمتیں اور فوائد سمجھ میں آتے ہیں، تو کچھ مختصر اس بارے میں بھی جی فرمائیے۔ یہ دو صورتیں جو قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں معوذتین، ان دونوں صورتوں میں جو پناہ طلب کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو صرف شیطان کے شر سے نہیں جی بلکہ ہر قسم کے شر سے، چاہے وہ شیطان کی طرف سے ہو یا کسی اور مخلوق کی طرف سے جی ہو۔ اسی لیے جیسے قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب اگلی آیت میں کیا ہے؟ من شر ما خلق، صحیح، ہر اس چیز کے شر سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جی شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، دوسرے بھی جو ہے چیزیں جو ہیں شر انسان کے لیے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جی کسی حکمت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا ہے بنایا ہے، صحیح، مختلف حکمتیں ہیں۔ تو فرمایا خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہی بے کیوں جان نہ، ہو، دونوں اس میں داخل ہیں۔ انسان کو کہیں کانٹا چبھ گیا تو کانٹا بھی تو ایک مخلوق ہے۔ جی تو من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو کچھ اس نے بنایا ہے۔ جی ومن شر غاسق اذا اذا وقب، وقب، اور اس شر سے جب کہ کیا ہے دن ختم ہو جائے، ڈوب جائے، تاریکی ہو جائے، اندھیرا ہو جائے۔ جی اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، جی جب تو اب صبح ہوئی ہے، سارا دن گزر گیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سلامت رہے، اب رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو اندھیرے میں بھی بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں۔ صحیح بات، کوئی چور ڈاکو سب اندھیرے میں ہی آتے جی ہیں، سانپ بچھو، کیڑے مکوڑے زہریلے وغیرہ جو جانور ہے سب بہت کچھ کچھ جو ہے، ہیں۔ جن بھوت وغیرہ۔ جی تو الغرض ان دونوں صورتوں میں ہر قسم کے شر سے، پھر آگے یہ کہ حسد کرنے جی، والا، انسان شر اور ہے۔ حاسد کا شر بہت جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ پھر جادوگر، جی جادوگر کے شر سے، جی النفاثات فی فی العقد۔ العقد، تو الغرض ان دونوں صورتوں کو صبح شام ضرور بضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کوئی تیسری تدبیر جو ہمیں اس سلسلے میں بتائی گئی ہے؟ یہ تیسری تدبیر قرآن مجید کی ایک بہت ہی عظیم اور اہم آیت جسے آیت الکرسی کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس آیت کی کیا ہے پابندی ہونی چاہیے، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، تو آپ اس آیت کو کیا ہے پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ جی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ معوذتین اور اسی طرح سورہ الاخلاص پڑھا کرتے تھے بستر پر آنے کے بعد، اسی طرح آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ رات کو جب بستر پر آتے تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ صحیح، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے کہ من قرأها، جس نے آیت الکرسی پڑھ کر سویا اپنے بستر پر، لم یزل علیہ من اللہ حافظا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبح تک جو ہے اس کے پاس کیا ہے کوئی نہ کوئی حفاظت کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے بنائے رکھے گا۔ ولا یقربہ شیطان حتی یصبح، اور صبح ہونے تک جو ہے شیطان اس کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ تو آیت الکرسی کی بھی کیا ہے پابندی ہونا چاہیے، اور خاص وجہ سے کہ اور بھی کچھ روایات آتی ہیں کہ شیطان کے شر سے اور اسی طرح جو ہے چور کے جو ہے چوری سے، ان تمام قسم کے شرور سے، مصائب سے، مشکلات سے کیا ہے وہ شخص محفوظ رہے گا جو آیت الکرسی پڑھ کر کیا ہے سوتا ہے۔ جی بلکہ شیطان ایک بار خود چوری کرنے آیا تھا، جی اناج غلہ چرا رہا تھا، جی، تو اسی نے کیا ہے تعلیم دی، اس نے بتایا کہ تم جو مرضی کرو میں تو آگے چوری کروں گا، ہاں ایک ترکیب مجھ سے سن لو جی کہ آیت الکرسی اگر پڑھو گے تو پھر میں نہیں آ سکوں گا۔ تو شیطان کو اس بات پر یقین تھا، جی ہاں، جانتا تھا کہ یہی ایک چیز ہے بہترین چیز جس کے پڑھنے سے کیا ہے
مجھے روکا جا سکتا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا تو فرمایا کہ اس نے بس یہی ایک سچی بات کہی. جی باقی جو ہے غلط باتیں تھیں. جی ہاں سبحان اللہ. تو آیت الکرسی جو ہے صبح شام اور نمازوں کے بعد اور بالخصوص رات کو سوتے وقت اسے ضرور پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح ایک چیز ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. جی سورہ البقرہ قرآن مجید کی دوسرے نمبر کی صورت ہے سورہ الفاتحہ کے بعد. صحیح. اور قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے. جی. اور اسے کیا ہے بہت ہی اہمیت حاصل ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو اپنی نماز تہجد میں بھی کیا ہے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور اسی طرح اس کی کئی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی کہ جادوگر کے جادو سے کیا ہے محفوظ رہنے کے لیے اس صورت کی تلاوت کی جائے. جی. یہ بھی ایک تعلیم تھی کہ سورہ البقرہ کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے تو اس گھر میں کیا ہے شیطان داخل نہیں ہوتا, شیطان بھاگ نکلتا ہے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تجعلوا بیوتکم مقابر, تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. صحیح. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, بلا شبہ شیطان اس گھر سے بھاگ نکلتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے جب فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر, تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بتاؤ, ادھر کہنے کا مقصد یہ کہ جس طرح قبرستان میں عبادتوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا, 5 وقت قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی, کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا, ویران پڑا رہتا ہے. جی. تو اسی طرح کیا ہے تم اپنے گھر کو نہ بناؤ اللہ کے ذکر سے خالی رہیں ہمیشہ, بلکہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. یعنی گھر میں زندگی ہونی چاہیے. اور اصل زندگی یہ ہے کہ وہاں اللہ کا نام ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے. صحیح. اور ایک ذریعہ ایک طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ البقرہ کی تلاوت ہو. سورہ البقرہ کی تلاوت ہوگی ان الشیطان ینفر, شیطان جو ہے اس گھر سے کیا ہے بھاگ نکلتا ہے. تو سورہ البقرہ خود انسان گھر میں تلاوت کرے, اپنی بیوی کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچوں کو کہے. اور یہ ضروری نہیں کہ جو ہے جیسے کہ بعض لوگ جو ہے جب یہ بات بتائی جائے تو تھوڑا سا جو ہے ان کو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے ہم جو ہے پوری صورت ہر دن پڑھ لیں. جی 2.5 سپارہ کی اتنی طویل صورت, اس کے لیے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہمیں چاہیے یا 1 گھنٹہ چاہیے اگر کوئی بہت ہی ٹھہر کر پڑھتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کا ایک سلسلہ رہے. صحیح. آج کچھ پڑھ لیے, کل جو ہے پھر اس کے آگے پڑھیے, ایک سلسلہ رہنا چاہیے گھر میں, سورہ البقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے. اگر خود نہیں کر پاتے کسی بنا پر, مشغولیت وغیرہ کے بنا پر, تو اپنی بیوی کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچوں کو, لیکن الغرض سورہ البقرہ کی تلاوت کا سلسلہ گھر میں کیا ہے ہمیشہ کیا ہے رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ نکلتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ سورہ البقرہ کی خاص فضیلت ہے, ورنہ اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن کی تلاوت اگر ہو تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے شیطان کی کیا ہے گھر سے بھگانے کا, کیونکہ وہ بھی کیا ہے قرآنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, جس طرح سورہ البقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. پھر سورہ بقرہ میں یہ کہ چونکہ آیت الکرسی بھی ہے, جی آیت الکرسی بھی ہے, اور پھر وہ آیات بھی ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, جی تو ان کا بھی موضوع جو ہے وہ اسی چیز سے تعلق ہے, شیطان کے شر اور جادو وغیرہ سے. جی ہاں. اور اسی طرح سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں صحیح آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, ان کی بھی تلاوت کرنا گویا کہ کیا ہے شیطان کے شر سے, اس کے مکر و فریب سے عام طور پر کیا ہے شرور سے کیا ہے محفوظ رہنے کا کیا ہے ذریعہ بنے گی. بالکل ہر قسم کی پریشانی سے. جی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلۃ کفتہ, جس شخص نے رات کے وقت, اب ادھر یہ ذکر نہیں ہے کہ بستر پر, بلکہ رات کے وقت کبھی بھی جو ہے پڑھ سکتا ہے, جیسے اس کو آسانی ہو, الغرض رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے. جس شخص نے رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کی, پڑھا, تو کفتہ, تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کس چیز سے کافی ہو جائیں گی؟ اہل علم اس کی مختلف جو ہے تشریح بیان کی ہے, جس میں سے ایک قول یہ ہے کہ شیطان کے شر سے عام طور پر جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو, ہر قسم کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کیا ہے کافی ہو جائیں گی. تو ان 2 آیتوں کی بھی جو ہے تلاوت ہو, اور جیسے کہ کہا گیا کہ
آیت الکرسی ایک ذریعہ ہے اور سورہ البقرہ کے آخری 2 آیتیں بھی ایک ذریعہ ہیں، اور یہ تمام آیتیں کیا ہے سورہ البقرہ میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سورہ البقرہ کی تلاوت کیا ہے جس گھر میں ہوتی ہے شیطان اس گھر سے کیا ہے بھاگ نکلتا ہے۔ تو اس سے اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ سورہ البقرہ کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے اور بہت ہی عظیم صورت ہے، بالخصوص کیا ہے شیطان کے مکر و فریب، شیطان کے شرور سے کیا ہے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب تک آپ نے شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے جو تدابیر بتائیں تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ جی تو چھٹی ایک چیز ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، تو اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ جی، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بہترین کلمہ کلمہ توحید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی کیا کرتے تھے مختلف مواقع پر، مختلف حالات میں، اور آپ نے اس کی فضیلت یوں بھی بیان کی جیسے کہ صحیحین کی روایت ہے کہ جس شخص نے اس کلمے کو پڑھا، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دن میں 100 مرتبہ، دن بھر میں اس نے 100 مرتبہ پڑھا، کانت لہ عدل 10 رقاب، تو اس کو جو اجر ثواب اس کے بدلے میں دیا جائے گا، نمبر 1 گویا کہ اس نے 10 غلاموں کو کیا ہے آزاد کیا ہے۔ جی، کیونکہ خیر آج تو غلامی کی زندگی نہیں کسی کی، لیکن پچھلے زمانوں میں غلام آزاد کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوتی تھی، صحیح ہے، معاشرے میں غلاموں کا رواج تھا۔ جی، اور بالخصوص بعض جو ہے کبائر کا یا بعض چیزوں کو اگر مرتکب ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی کیا ہے اسی کے ذریعے ہوا کرتا تھا۔ تو ایک قیمتی چیز جو ہے غلام جو ہے لوگوں کی نگاہ میں سمجھی جاتی تھی، تو غلام 10 غلام کے آزاد کرنے کے برابر اسے کیا ہے اجر ثواب ہے۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، دوسری نیکی یہ کہ اسے کیا ہے 10 نیکیاں اس کے حصے میں لکھ دی جائیں گی۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، تیسری فضیلت یہ کہ 100 نافرمانیاں، گناہ، برائیاں اس کے نام اعمال سے کیا ہے مٹا دی جائیں گی۔ چوتھی فضیلت یہ ہے وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، صبح کو اس نے 100 دفعہ اس کلمے کی پابندی کیا، جس وقت اس نے 100 دفعہ پابندی کیا شام ہونے تک شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے لیے کیا ہے یہ بہترین ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک فضیلت نہیں بلکہ اس پر کیا ہے کئی فضیلتیں جو ہیں مترتب ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ کلمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی کیا ہے پابندی صبح کے وقت یعنی دن بھر میں 100 دفعہ اگر کسی نے کر لیا تو اس کو جو ہے یہ جو ہے تمام کیا ہے نیکیاں کیا ہے حاصل ہوں گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جی، یعنی 10 غلام گویا آزاد کیے، جی 10 غلام کو آزاد کیا، اور 100 نیکیاں لکھی گئیں اس کے نام اعمال میں، 100 گناہ اس کے مٹا دیے گئے، اور شیطان سے حفاظت کا بندوبست بھی ہو گیا۔ اور اسی طرح رات کو بعض اوقات انسان نیند کے دوران ڈر جاتا ہے، جی، خوف زدہ ہو گیا، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا یا شیطانی وسوسہ، تو اس بارے میں بھی شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے کیا تعلیم دی گئی؟ جی، رات کو جب انسان سوتا ہے نیند میں ہوتا ہے تو بس اوقات کیا ہے پریشان ہو جاتا ہے نیند میں، اور اس کی بیدار ہو جاتا ہے کسی ڈر سے، خواب میں کچھ ایسی چیزیں اسے کیا ہے نظر آ گئی جو کہ جو ہے ڈر کا باعث بنی۔ تو وقفے کے بعد مفصل سنیں انشاءاللہ۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ گفتگو یہ فرما رہے تھے کہ شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے تدابیر، اور بات یہاں تک پہنچی تھی بالخصوص کہ نیند کے دوران بعض اوقات انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، اچانک آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گیا، شیطان اسے پریشان کیا کرتا ہے۔ تو ایسے میں شیطان کے شر سے اور وسوسے سے حفاظت کے لیے دین اسلام میں ہمیں کیا عمل اور کیا تدبیر بتائی گئی ہے؟ جی، نیند میں انسان جب گھبرا اٹھے یا کچھ ڈراؤنا خواب جسے کہتے ہیں
اسے نظر آ جائے اور ڈر جائے. تو جی اس کے لیے جو ہے مختلف تدابیر بیان کی گئی ہیں. صحیح ہے. پہلی بات تو بنیادی چیز یہ یاد رہنی چاہیے ہمیں کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تعلیمات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں جو آپ نے بتایا ہے کہ نیند سے پہلے سونے سے پہلے اس پر عمل کیا جائے. جی جس میں سے ہے ایک کی وضو کر کے سوئے. جب انسان طہارت میں ہے وضو کی حالت میں شیطان اس کے قریب نہیں بھٹکتا. جی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اذکار بیان کیے جیسے کہ بات گزر چکی ہے. سورہ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس قل هو الله احد ان کی پابندی کرنا اور آیت الکرسی کی جو ہے پابندی کرنا. اگر ان تمام چیزوں کو اس نے اہتمام کیا سویا تو امید یہی کی جاتی ہے انشاءاللہ اس کو نیند جو ہے پرسکون اچھی آئے گی اور کسی قسم کا جو ہے ڈر خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے. بسا اوقات پابندی کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکمت کی بنا پر کیا ہے اس کو جو ہے نیند کے حالت میں ڈر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی نیند کی حالت میں ڈر لاحق ہو چاہے خواب کے ذریعے یا کسی اور گھبراہٹ سے اس کی نیند کھل جائے بیدار ہو جائے تو فوری طور پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرے شیطان کے شر سے اور ہر قسم کی کیا ہے شر سے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ اذا فزع احدکم فی النوم تم میں سے اگر کوئی نیند کی حالت میں ڈر جائے یا نیند سوتے سوتے اچانک بیدار ہو جائے کسی ڈر کے بنا پر فلیقل تو اسے چاہیے کہ اس کلمے کی پابندی کرے اور کہے. کلمہ یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون فانها لن تضرہ. کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل مکمل کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے غضب یعنی ناراضگی سے, اللہ کی سزا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو بعض مخلوقات میں شر ہے چاہے شیطان ہو یا غیر شیطان ہو شر پایا جاتا ہے دوسری مخلوقات سے ان تمام قسم کے شرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل مکمل کلمات کی کیا ہے پناہ طلب کرتا ہوں. ادھر گویا کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیند میں جس ڈر کا تمہیں سامنا کرنا پڑا تو ہو سکتا ہے یہ ایک قسم کی سزا بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے عقاب بھی ہو سکتا ہے تمہاری کسی برائی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے جو ہے فوری طور پر ایک قسم کا توبہ استغفار اس میں ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا مقصد ہے ادھر کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ. اللہ کے کامل مکمل کلمات کی پناہ اللہ کے جو ہے غضب عقاب سے اور جو ہے شر جن مخلوقات میں پایا جاتا ہے بندوں میں. ومن همزات الشیاطین وان یحضرون اور اسی طرح شیطان کے مختلف وسوسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے پناہ طلب کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فإنها لن تضرہ. تو جو خواب اس نے دیکھا جس خواب کی بنا پر اسے ڈر لاحق ہوا اور بیدار ہو گیا نیند سے تو وہ اسے کیا ہے نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم ہے اس کی کیا ہے پابندی ہو. لیکن اگر دیکھا جائے تو لوگ بس اوقات لا علمی کی بنا پر اس کے برعکس ان کا معاملہ ہے کہ اگر خواب دیکھ لے کوئی برا تو اٹھتے ہی کیا ہے ڈر لاحق ہوا بے چینی صبح ہوتے ہی لوگوں کے درمیان کیا ہے اس خواب کا ذکر کرنا اور ان سے تبصرہ ہوتا ہے تو اس سے مزید اور کیا ہے انسان کے اندر جو ہے نقصان بڑھتا ہے ڈر لاحق ہوتا ہے اس سے. تو بجائے اس کے الٹی سیدھی تعبیر بتائے گا اور زیادہ پریشانی بڑھے گی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر اچھا خواب دیکھا تو اللہ کی طرف سے ہے اور جو جتنا زیادہ سچ بولنے والا ہے اس کا خواب اتنا ہی زیادہ سچا پیش آئے گا. اور اگر کوئی برا خواب ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے فوری طور پر استعاذہ کے اہتمام کرے اور وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کی کیا ہے اور اچھا خواب ہو تب بھی کسی کو بتانا نہیں چاہیے شاید کوئی حسد کرے گا. بہت ہی مخصوص اور محبوب لوگوں کے سامنے ذکر کیا جا سکتا ہے. خدا نخواستہ برا خواب ہو تب بھی کسی کو بتانا نہیں چاہیے کہ وہ اور زیادہ خوف زدہ کرے گا. تو معاملہ اللہ کے حوالے اچھا خواب ہے یا خدا نخواستہ ڈرانے والا خواب ہے بہر صورت معاملہ اللہ کے حوالے ہے. تو یہ چیز ہو گئی کہ اگر رات میں انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہو گیا سوتے میں تو اگر یہ پورے کلمات جو ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وغیرہ آخر تک اتنا یاد نہیں تو کم از کم یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہر ایک کو یاد ہے. جی ہاں. تو بجائے اس کے کہ پریشانی میں پڑا رہے اور کچھ ادھر ادھر تلاش کرے کہ میں کیا کروں کیا پڑھوں
تو اعوذ باللہ تو سبھی کو ہر یاد کوئی ہی ہے. صحیح بات. اور اسی طرح ایک چیز جو ہمیں اس سلسلے میں سکھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے دین اسلام میں شیطان کے شر سے حفاظت کی خاطر، وہ ہے بسم اللہ. انسان اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ، کسی جگہ گیا ہے تب بھی، کچھ کھانے کا موقع ہے تب بھی، گاڑی سے اتر رہا ہے تب بھی، سوار ہو رہا ہے تب بھی، انسان کو چاہیے کہ بسم اللہ کا خوب اہتمام کیا کرے. تو یہ باعث برکت ہوگی یہ چیز، اور ہر قسم کے شر سے حفاظت کا سبب بھی بنے گی. جی تو اس بارے میں فرمائیے گا. جی. بسم اللہ یہ جیسے علماء کی اصطلاح میں بسملہ بھی کہا جاتا ہے. جی اس کا اہتمام کرنا خاص طور پر جیسے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہو. جی جب گھر میں داخل ہو گیا تو جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے یا کچھ پینے کے لیے تب بھی بسم اللہ کہے. صحیح ہے. اور عام حالات میں بھی اٹھتے بیٹھتے کیا ہے بستر پر جائے تو بسم اللہ کہے. یہ ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہوگا شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ کہتے ہوئے، تو اس کے بعد جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ کہہ کر، یعنی گھر میں داخل ہوا اس نے بسم اللہ کا اہتمام کیا، صحیح. کھانا کھانے لگا تب بھی بسم اللہ کا اہتمام کیا، تو شیطان اس وقت کہتا ہے لا طعام لکم ولا مبیت. شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ آج نہ تمہیں کھانا ملے گا ادھر، اور نہ ہی رات گزارنے کا تمہیں اس گھر میں موقع مل سکتا ہے، کیونکہ اس نے کیا ہے بسم اللہ کہہ کر داخل ہوا. بسم اللہ کہہ کر کیا ہے اس نے کھانا شروع کیا. اس کا برعکس معاملہ ہوگا کہ اگر بسم اللہ نہ کہے تو گویا کہ شیطان داخل ہو جائے گا گھر میں اس کے ساتھ. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے بسم اللہ اگر نہیں پڑھتا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کیا ہے بیٹھ کر کھانے لگے گا، جیسے کہ دوسری روایات میں آیا ہے. جی تو بسم اللہ بھی کیا ہے اس کا بھی اہتمام ہو. جی. اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. کوئی تعجب کی بات نہیں. شیطان تو گھر میں گھس گیا، یہ تو معمولی بات ہے. وہ تو خود انسان کے جسم میں بھی گھس جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں بدن میں اسی طرح دوڑتا ہے، چلتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے جس طرح خون جو ہے دوڑتا ہے، تمام جسم میں گردش کرتا ہے. لا حول ولا قوة. تو اور اسی طرح فرمایا کہ ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم. بیت الخلاء میں داخل ہو انسان قضاء حاجت کے لیے یا نہانے دھونے کے لیے، غسل کے اہتمام کرنے کے لیے، تو بسم اللہ کہنا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم اللہ. صحیح. جنات یعنی شیطان اور بنو آدم کے اولاد کی جو شرمگاہ ہے، یعنی جو ہے اس کے درمیان جو چیز حائل ہو سکتی ہے، پردہ بن سکتی ہے، وہ کیا ہے بسم اللہ کہہ کر کیا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونا. جی بسم اللہ. اور اگر پوری دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اور اچھی بات ہوگی. تو یعنی شیطان جو ہے وہ گویا کہ انسان کو دیکھتا ہے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، پھر اس کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں. اور ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے شیطانی شرور سے حفاظت کے لیے کہ چند کام ایسے ہیں کہ انسان وہ ضرورت سے زیادہ نہ کیا کرے. جی کیا ہے وہ کام؟ جی عام طور پر بنیادی بات یہ ذہن میں نہیں چاہیے، جس کام سے انسان کو کچھ فائدہ نہیں اپنا، خاص طور پر اخروی فائدہ نہیں، اس کا اپنا جائز کچھ فائدہ نہیں، تو اس سے کیا ہے دور رہے اور بقدر حاجت کیا ہے اسے کہ اپنا. جیسے کہ کھانے پینے کا معاملہ ہے. صحیح. پہلی چیز ہے نظر کا معاملہ. چلتے پھرتے وقت اپنی نظر کو بہت زیادہ ادھر ادھر دوڑانا یہ غیر مناسب ہے. صحیح. اپنا راستہ انسان دیکھتے ہوئے چلے، کیونکہ بہت زیادہ نظر ادھر ادھر دوڑائے گا تو کہیں نہ کہیں غلط جگہ شیطان نظر لے جائے گا. صحیح. تو اسی لیے فضول نظر سے انسان اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کھانا پینے کا معاملہ ہے، انسان کھائے پیے لیکن اس میں ایک اعتدال کی راہ، میان روی کی راہ اختیار کرے. بہت ذرا کھا پی لیتا ہے تو اس سے کیا انسان سست پڑ جاتا ہے، اور عبادات کی انجام دہی کے سلسلے میں غفلت و کوتاہی کا شکار ہوتا ہے. اور مزید یہ کہ جتنا زیادہ کھائے گا اتنے ہی اس میں جو حیوانی خصلتیں ہیں وہ قوت پڑ جاتی ہیں. یعنی اسی لیے کیا ہے روزہ جو رکھا کا حکم دیا گیا ہے اس میں حکمت یہی ہے کہ انسان کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عبادت وغیرہ میں جو ہے زیادہ جو ہے لگتی ہے. تو فضول اور یہ کہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں، تو فرشتوں سے مشابہت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. تو فضول طعام سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اعتدال میان روی کے راستے میں اختیار کرے. اسی لیے فضول کلام
گفتگو اتنی ہی کرے جتنی جو ہے اس کو ضرورت ہے، کام کی باتیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص اللہ اس کے رسول پر یوم آخرت ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے اگر کچھ کہنا ہے تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموشی اختیار کرے. جی یعنی خاموش رہنا ہی یہی بہتر ہے. صحیح ہے. اگر کچھ خیر کی بلائی تب کہے ورنہ اپنی زبان کو کیا ہے روک کر رکھے. صحیح بات. بلکہ گزشتہ امتوں میں تو خاموشی کا روزہ بھی ہوا کرتا تھا. خاموشی کے روزہ بھی ہوا کرتا تھا. جی جی. اور اسی لیے فضول مخالطہ جسے کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بقدر ضرورت، اور جو ہے کام کے لیے لوگوں سے جو ہے ملاقات کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اور جو ہے آپس کے ایک دوسرے سے ملاقات کو کیا ہے بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ اسے کیا ہے نہ بڑھائے. صحیح ہے. کیونکہ اگر جو ہے ضرورت سے زیادہ ملاقات ہوگی تو کام کی باتیں کم رہ جاتی ہیں اور فضول باتوں کا دروازہ کیا ہے زیادہ کھل جاتا ہے. اور جب سے اب فضول باتوں کا دروازہ کھل جائے گا تو اس میں کیا ہے شیطان کا لیے جو ہے آنے کا اس کے لیے بھی کیا ہے دروازہ کھل جاتا ہے. اور ضرورت سے زیادہ میل جول ہوگا تو نہ جانے کس قسم کے لوگ ہیں. جی کس قسم کے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ یا تو چند دنوں بعد جھگڑے ہوں گے جی تو وہ بھی شیطانی عمل ہے، شیطانی، یا ضرورت سے زیادہ یعنی ایک تعلق بھی جائز تعلق بھی حد کے اندر رہنا چاہیے. جی صحیح ہے. اگر وہ یعنی جھگڑے نہیں ہیں بلکہ دوستی کے معاملات ہیں لیکن وہ بھی حد سے تجاوز کریں گے تو وہ بھی شیطانی عمل میں بدل جائیں گے. صحیح. تو یوں میل جول لوگوں کے ساتھ وہ حد کے اندر ہو. جی فضول میل جول سے گریز کیا جائے. جی فضول گفتگو، ضرورت سے زیادہ بولے گا انسان، جتنا جو کوئی بولتا ہے تو اتنا ہی جو ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں. اور فضول کھانے سے پرہیز کے تو حیوانوں کی خصلت ہے، درندوں کا کام ہے کہ بہت زیادہ کھاتے ہی رہنا. جی جی. اور فضول ادھر ادھر دیکھنے سے بھی پرہیز کرے کہ غلط جگہ نظر اس کی نگاہ اٹھے گی تو پھر اس کا دل متاثر ہوگا، ایمان بھی اس کا ڈگمگائے گا. اور آخر میں بالکل مختصر یہ کہ یہ تمام چیزیں یہ سب اللہ کے ذکر کی ہی ایک شکل ہے. جی. اور اور اللہ کا ذکر جس قدر انسان زیادہ کرے گا تو اسی قدر شیطان کے اثرات سے اور شرور سے محفوظ رہے گا. تو یہ زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ایک تذکرہ ہے، تو بالکل مختصر آپ ذکر فرما جی. دیجیے. زکریا علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میں تم سبوں کو، یعنی اپنی قوم کو کہا کرتے تھے میں تم سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں. جی. اس کی مثال، اللہ کے ذکر کی مثال بندے کے ساتھ اس طرح ہے. مثال یہ کہ جس طرح ایک آدمی نکلا اور اس کے پیچھے پیچھے کیا اس کا دشمن نکلا اس کا پیچھا کرنے کے لیے. جی. جب معلوم پڑا کہ دشمن میرے پیچھے آ رہا ہے تو وہ کسی مضبوط عمارت کے اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا. جی. تو اس نے اپنے آپ کو کیا ہے بچا لیا اس دشمن سے. یہی مثال کیا اس بندے کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے شیطان کی شر سے. سبحان اللہ. تو بہت قیمتی سبق ہے اس میں. نصیحت. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے عمدہ اور مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ. وإياكم مبارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو شیطان کے شر سے و دیگر تمام آفات و شرور سے، دنیا کے شر، آخرت کے شر، ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ تعالی ہم سبھی کو ہمیشہ محفوظ و مأمون رکھے. فی امان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.